بیان غوث اعظم میں جنات کی شرکت۔ حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی کے والد ماجد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 13 علوم میں بیان۔ حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے، مدرسے میں جمعہ کی صبح کو، منگل کی شام کو، اور سرائے میں اتوار کی صبح کو۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمت اللہ علیہ کی تقریر لکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، یعنی توبہ کی، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ بیاں سن کے توبہ گناہگار کر لیں، زباں میں وہ دید و اثر غوث اعظم۔ غیر مسلموں کا قبول اسلام۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں 13 غیر مسلم آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب یعنی ویسٹ کے علاقے کے نصارہ یعنی غیر مسلم ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں تردد یعنی شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں، کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تب ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا کہ جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بالیقین تم نے مردوں کو جلایا یا غوث، امام النحو بنا دیا۔ امام ابو محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں میں جوانی کی حالت میں علم نحو یعنی عربی گرامر پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دل نشین بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے بیان شروع کیا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا آج کا دن ضائع ہو گیا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کی مجلس پر علم نحو یعنی عربی گرامر کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام سیبا وے بنا دیں گے۔
یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی غوث پاک کی صحبت میں رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر یعنی ایکسپرٹ ہو گئے۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہیں، باعث برکت غوث پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔